سبيل الله 4 أشهر على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل أهل باكستان يقولون أهلا وسهلا مرحبا. شیخ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے دعوت کی فرضیت کو بیان فرمایا، اور قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ جل شانہ نے دعوت کی خیریت کو بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانے کے لیے تمہیں نکالا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے دعوت کی خیریت کو بیان فرمایا۔ شیخ نے فرمایا کہ بھی اللہ پاک نے دعوت کا کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو پہلے بیان فرمایا، اور ایمان کو اللہ نے بعد میں بیان فرمایا۔ حالانکہ پہلے تو ایمان ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہے، ایمان ہوگا تو پھر باقی عمل قبول ہوں گے۔ یہاں اللہ نے ایمان کو بعد میں ذکر کیا، دعوت والے عمل کو پہلے ذکر کیا۔ کیوں؟ دعوت حالانکہ وہ فرع ہے، ایمان اصل ہے، یہ اس لیے ذکر کیا تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے، ہمارے دلوں میں یہ بات رسوخ کر جائے کہ دعوت والا کام یہ اصل کام ہے۔ اور اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں رہنے والے، مکہ میں رہنے والے، اور وہاں زمزم پینے والے، لیکن اللہ اپنے پیارے نبی کو کیا حکم فرمایا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ تبلیغ کریے جو آپ پر اتارا گیا، جو آپ کی طرف اتارا گیا، آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اللہ اپنے پیارے حبیب کو اس بات کا حکم دے رہے، دعوت کا حکم دے رہے۔ تو یہ جو کام ہے دعوت والا کام، یہ اصل کام ہے، اللہ نے اسی کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے۔ اور شیخ نے فرمایا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اب اگر دنیا میں کوئی چاہے عرب میں سے چاہے عجم میں سے کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم سارے کے سارے اس کو کہیں گے کہ یہ کاذب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ لیکن اگر دوسرے ملکوں سے جماعت آ جائے، شیخ نے فرمایا کہ اگر دوسرے ممالک سے جماعت آ جائے، افغانستان سے آ جائے، چین سے آ جائے، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہلا و سہلا مرحبا۔ کیوں کہ یہ دعوت والے کام کے لیے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے آئے ہیں، تو یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وكذلك الله سبحانه وتعالى يحسن لنا قول الداعي إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ الله سبحانه وتعالى يحب قول الداعي، الله سبحانه وتعالى يبين لنا عن هدهد، ليس إنسان، ليس إنسان، طائر بسيط صغير، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد۔ الله أكبر، هدهد صغير الله عز وجل يجعل كلامه قرآن يتلى إلى قيام الساعة، بأي سبب ولأي سبب؟ لأجل الدعوة إلى الله جل وعلا۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرسل الوفود والسرايا من أمته صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هدهد صغير ليس مكلف بالدعوة إلى الله، ليس مكلف، ولكن هذا الهدهد جاء في قلبه فكر ورحمة ويعني غضب، كيف وجد امرأة وقومها يسجدون للشمس والقمر من دون الله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل يحب الذي يدعو له ويخلد ذكره، وصاحب ياسين ليس مكلف بالدعوة إلى الله، لكن الله عز وجل جعل كلامه القرآن
القرآن يتلى إلى قيام الساعة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لم يقل وجلس يتكلم، بل كله بالحركة، الدعوة بالحركة، الدعوة بالحركة. هذا الخروج في سبيل الله 4 شهور وسنة و7 شهور، هذا حركة من أجل الدين. هذه الحركة عظيمة عند الله، لأننا ننوي فيها هداية أنفسنا وهداية البشرية. الله عز وجل ما جعل الدين ينتشر فقط بالكلام. الله عز وجل جعل جميع الأنبياء يتحركوا في أقوامهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يتحرك في قومه. الله عز وجل ما جعل نبي أو رسول هو يجلس ويقول ادعوا لي الناس، ادعوا لي الناس حتى أتكلم معهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب للناس، يخرج في الليل وينادي في الأسواق: يا أيها الناس، جاءت الراجفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. ينادي ينذر الناس، لأن الله عز وجل قال له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا عليهم ومبشرا لهم بالجنة ونذيرا لهم من النار. تو شیخ نے فرمایا کہ بھی یہ دعوت والا کام جو ہماری ذمہ داری ہے، تو اللہ نے داعی کے قول کی تحسین فرمائی. دعوت کو اللہ پاک نے احسن عمل قرار دیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائے. تو اس کی بات سب سے اچھی بات ہے. تو داعی کی بات اللہ کو پسند ہے. اس پر شیخ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو ہدہد ایک پرندہ ہے، انسان نہیں ہے، صرف ایک پرندہ ہے. اللہ کو اس کی بات پسند آئی تو اللہ جل شانہ نے اس کی اس بات کو قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے کیا ہوگا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ غائب ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت قسم کی سزا دوں گا. أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یہاں تک کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آ جائے. اب یہ ہدہد پرندہ ہے، لیکن دل کے اندر شفقت تھی، دل کے اندر رحمت تھی، دوسرے لوگوں کی فکر کی. دل کے اندر ایک بات لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ میں تو ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر سورج چاند کی عبادت کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو دعوت، ان کے دل میں رحمت تھی، پرندے کے دل میں رحم تھا، دوسرے لوگوں کی فکر کی. اللہ کو اس پرندے کی یہ ادا پسند آئی، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ذکر کر دیا. اسی طرح سورہ یاسین کے اندر حبیب نجار کا واقعہ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. اب وہ مکلف نہیں تھا دعوت کا، لیکن فکر کی، قوم کو آ کے دعوت دی کہ تم رسولوں کی بات کو مان لو. اس پر شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ دعوت وہ بیٹھ کر نہیں ہے، دعوت میں نقل و حرکت ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر دعوت نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھرتے تھے، لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے تھے. نقل و حرکت ضروری ہے. بازاروں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، رات میں جا کے لوگوں کو جا کے دعوت دیتے تھے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت والے عمل کے لیے نقل و حرکت ضرور کی. تو شیخ نے اس پر یہ فرمایا کہ جیسے وہ بستی سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے نقل و حرکت کر کے لوگوں کو دعوت دی، تو اللہ جل شانہ نے اس کی دعوت کو پسند فرمایا. تو قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین میں اللہ نے اس کی دعوت کو ذکر کر دیا. قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، قرآن پڑھیں گے تو اس کا تذکرہ چلتا رہے.
तो दावत का अमल अल्लाह जल्ल शान को बहुत पसंद है, इसके लिए अल्लाह पाक ने नबियों को भेजा है। नबी आके यही लोगों को दावत देते थे। أيها الإخوة الكرام، في هذا الجهد المبارك، جهد التبليغ، الله عز وجل يحفظ الإيمان في قلوبنا أولا، يحفظ الإيمان في قلوبنا أولا، لأن نحن محتاجون لحفاظة الإيمان، وبحفاظة الإيمان الله سبحانه وتعالى يجعلنا دعاة إليه سبحانه وتعالى. ذهبنا في بعض الدول ورأينا تركوا الدعوة إلى الله لأجل التبليغ، وبترك التبليغ والعياذ بالله تركوا الصلاة، وبترك الصلاة تركوا الصيام والزكاة والحج، كله ترك، وبعد مدة قصيرة والعياذ بالله تركوا الإسلام، وبعد مدة قصيرة والعياذ بالله أصبحت مساجد للأغنام بسبب ترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. तो शेख ने फरमाया कि भी ये जो दावत का अमल है, दावत से हमें क्या फ़ायदा होगा? दावत से हमें एक तो ये फ़ायदा होगा कि हमारा अपना ईमान महफूज रहेगा, हमारे अपने ईमान और अमाल की हिफाजत अल्लाह जल्ल शानो फरमाएगा। इस पर शेख ने फरमाया अल्लाह हम सबको दाई बना दे। तो उन्होंने अपनी एक कारगुजारी सुनाई कि हम किसी मुल्क में गए और उन मुल्क वालों ने ये जो दावत का अमल है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, दीन की मेहनत को छोड़ा। दीन की मेहनत को छोड़ने की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने नमाज को छोड़ना शुरू कर दिया, नमाज को छोड़ना शुरू किया, उसके बाद रोज़े को छोड़ना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता उन्होंने दीन के अरकान को छोड़ना शुरू किया। शेख ने फरमाया हत्ता के यहाँ तक उनकी मुद्दत पहुँच गई, अल-अयाज़ बिल्लाह, यहाँ तक वो पहुँच गए कि उन्होंने आखिर में ईमान का इनकार कर दिया और उन्होंने ईमान को छोड़ दिया, क्रिश्चन हो गए। और ये भी फरमाया कि जो उनके शहर में, उनके मुल्क में मस्जिदें थी, वो मस्जिदें दीन की मेहनत के ना होने की वजह से बकरियों का घर बन गई। وذهبنا في مناطق مقدسة وتجولنا على المساجد، ولكن وجدنا أهل المساجد هم فقط إما من باكستان أو من الهندوستان أو من بنغلاديش أو من إندونيسيا، في مناطق مقدسة. وسألنا عن العرب فقالوا الآن ليس عندهم الوقت للصلاة، ليس عندهم الوقت للصلاة، الآن هم ذهبوا مع الأغنام والعياذ بالله. هذا في وقت الصلاة، نحن الآن نريد المسلمين في الصلاة، ما ذهبنا للبيوت، لكن في الصلاة في وقت نماز العصر والمغرب ونسأل أين وما وجدنا. لماذا؟ لأن هذا الجهد غاب عنهم. الله عز وجل بين لنا في سورة الكهف الذين ذهبوا للكهف هم ما ذهبوا دعاء إلى الله عز وجل، هم ذهبوا لحفاظة إيمانهم. الله عز وجل بينهم في القرآن الكريم. الله عز وجل لا يريد منا فقط أن نعبد الله عز وجل فقط، لا، هذه الأمة ليست أمة عبادة فقط، هذه الأمة أمة عبادة وأمة دعوة. نحن نعبد الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك أمة دعوة لأننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هذه الأمة الله عز وجل شرفها وكلفها، شرفنا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تشريف لنا، وكلفنا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الرسالة الخالدة الباقية. शेख ने फरमाया कि भी हमारा बैतुल्लाह में जाना हुआ, मक्का में हम गए
کہتے ہم نے وہاں گشت کیا تو مسجد کے اندر جو لوگ تھے، مسجد میں جو آنے والے لوگ تھے، یا تو وہ پاکستانی تھے یا ہندوستانی تھے یا بنگلہ دیش کے لوگ تھے، مسجد میں آنے والے یہ لوگ ہیں، لیکن وہاں کے جو رہنے والے عرب ہیں، کہتے ہم نے ان کے بارے میں پوچھا کہاں ہیں، کہاں گئے؟ کہنے لگے وہ بکریاں چرانے گئے ہیں، بکریوں کے ساتھ چراگاہ میں گئے ہیں۔ اب شیخ نے فرمایا نماز کا وقت ہے، لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، دوسرے ملکوں کے لوگ مسجد میں موجود ہیں، لیکن وہاں کے جو رہائشی ہیں، وہاں کے جو رہنے والے ہیں، وہ مسجد کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز کا وقت ہے، لوگ نماز کی طرف آ رہے ہیں، وہ نہیں آ رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے دین کی محنت چھوٹ چکی ہے۔ دین کی محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے یہ کام ان سے دور ہوا تو وہ نماز سے، دین سے دور ہو گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ دین دیا ہے، دین کی محنت دی ہے، صرف اللہ نے ہمیں عبادت کا مکلف نہیں بنایا۔ جیسے شیخ نے فرمایا اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ جو غار میں گئے تھے، ان کا غار میں جانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ داعی اللہ نہیں تھے، صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ غار کے اندر گئے تھے۔ تو اللہ نے اس امت کو دو چیزیں دی ہیں، دعوت بھی دی ہے اور عبادت بھی دی ہے۔ صرف عبادت کی بنیاد پر اللہ نے اس کی عظمت کو بیان نہیں کیا، اللہ نے اس امت کی عظمت کو بھی بیان کیا، اور اللہ نے اس کے مکلف ہونے کو بھی بیان کیا کہ یہ امت نبیوں والے کام کی مکلف ہے، کہ جو کام نبی کرتے تھے یہ امت بھی وہی کام کرے گی۔ عندما نأتي إلى باكستان نحن نأتي لمقصد واحد، يعني لا نأتي إلى باكستان حتى نعلمهم الدين، هم أهل الدين وعندهم العلماء وعندهم ما شاء الله المشايخ، ولكن نأتي إلى باكستان حتى نتعلم نحن نتعلم جهد الدين. نحن نسكن في منطقة مؤتة بجانب جعفر رضي الله عنه وعبد الله وزيد، ولكن نأتي إلى باكستان في كل مرة مرارا نأتي إلى باكستان حتى نتعلم جهد الدين. والله ما نأتي إلى باكستان بنسبة يعني تعليمهم الدين، لا والله نأتي حتى نحن نتعلم جهد الدين، جهد التبليغ. 5 مرات نأتي إلى باكستان والله بنفس النية، كيف نحن نتعلم جهد الدين. ما جئنا إلى باكستان ولا ذهبنا إلى أي مكان آخر في العالم إلا بهذه النية، كيف نحن نصبح يعني من أهل الدعوة، من أهل التبليغ، الذين في قلوبهم لا إله إلا الله حقيقة وليس صورة، الذين في قلوبهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، الخروج في سبيل الله، التضحية، المجاهدة من أجل لا إله إلا الله. كيف نحن وأنتم نتشاور، كيف يأتي عندنا فكر محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يأتي عندنا هم وجه النبي صلى الله عليه وسلم. شیخ نے فرمایا کہ ہم جو پاکستان میں آتے ہیں، ہمارا پاکستان میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ ہم آپ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے نہیں آتے، ہم تو آپ سے دین کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کے ملک میں، کہا پاکستان والوں میں علماء بھی موجود ہیں، مشائخ بھی موجود ہیں، دین کی محنت بھی ہے، تو ہم جو بار بار دوسرے ملکوں سے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہماری اپنی اصلاح ہو، ہم دین کی محنت کو سیکھ لیں، ہم اپنی ذات کو نشانہ بنا کے آتے ہیں، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے نہیں آتے، اس لیے کہ پاکستان والوں کے ہاں اللہ نے دین کی محنت کو شروع کیا، ان کے پاس دین کی محنت بھی ہے اور ان کے پاس قربانی بھی ہے، ان کے پاس علماء بھی ہیں، یہ اللہ کے راستے میں جاتے بھی ہیں، تو یہ سارے کے سارے کام ہم اب لوگوں کے پاس سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ أيها الإخوة الكرام، أهل البوشت المحترمين، يعني ما شاء الله ذهبنا في بنجاب
وذهبنا في السند وفي البوشت، فوجدنا الجهد الأول في باكستان، كل باكستان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، KBK، كل باكستان نمبر 1 ما شاء الله، الجهد والتضحية والتقديم والمحبة، كل باكستان موجود، لكن زيادة في البوشتو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عندهم صفات الأنصار، عندهم نصرة دين الله عز وجل، وعندهم صفة الإكرام، وعندهم صفة المحبة وتقديم الضيف، ما شاء الله، والله ما رأيت هذا الإكرام يعني عجيب. فلذلك الإكرام بالطعام والمنام جيد، والأحسن الإكرام بخروج الجماعات في سبيل الله، فإن شاء الله نكون جميعا مستعدين لخروج ال7 شهور والسنة وال4 شهور إن شاء الله عز وجل من هذا المجمع الطيب المبارك بأهله بنسبة جهد الدين، ليس بنسبة المكان ولكن بنسبة جهد الدين، جهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرفنا وكلفنا به الله عز وجل. शेख ने फरमाया कि भाई हम पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान में हमारा सिंध में भी जाना हुआ, पंजाब में भी जाना हुआ और इसी तरह दूसरे शहरों में जाना हुआ, तो हमने सारे पाकिस्तान में दीन की मेहनत को देखा। सारे पाकिस्तान में माशाल्लाह दिन की मेहनत है, दिन की फ़िज़ा है, लेकिन जो KP के पश्तो वाले साथी हैं फरमाया कि इनके अंदर जो दीन की मेहनत है वो नंबर 1 है। सबसे पहले नंबर में पाकिस्तान वालों में तबलीग में वो पश्तो वाले साथी हैं कि इनके अंदर अल्लाह ने सिफ़ात रखी हैं, इनके अंदर सहाबा वाली सिफ़ात हैं, मेहमान का इकराम करना, मेहमान को इज़्ज़त देना, अल्लाह के रास्ते में निकलना, कुर्बानी करना और दीन से मोहब्बत रखना, ये सारे की सारी सिफ़ात इनके अंदर हैं। तो अल्लाह पाक ने पश्तो वालों को सबसे आगे रखा है। तो फरमाया कि इसलिए सारे के सारे इंशाअल्लाह नियत करो कि हमने अपनी कुर्बानी करके अल्लाह के रास्ते में निकलना है, अल्लाह के रास्ते में निकलना है, कोई थोड़ी मुद्दत के लिए नहीं बल्कि इस दिन को من مستعد إن شاء الله عز وجل للسنة وال4 شهور وال7 شهور؟ بسم الله. ما شاء الله भाई çok da inşallah nar şelat tavur geçti burada maşallah bakın da yine madara çalışıyor maşallah aval talaba tavur geçti ya Allah. वमन तबानी, मेरा भी ये रास्ता है, मेरा भी ये काम है, वमन तबानी, और जो मेरी इत्तिबा करने वाले हैं। अब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जो इंसान हो, जो मर्जी इंसान है, हुजूर की इत्तिबा करने वाला है तो उसका काम हुजूर वाला काम है। आज भी उसका यही काम है, क़यामत तक आने वाला जो इंसान है वो भी हुजूर का उम्मती है, तो जो हुजूर वाला काम है उसका भी यही काम है। ففي هذه الآية الله عز وجل بين علينا فرضية الدعوة، وفي آية أخرى الله عز وجل يبين لنا خيرية الدعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله سبحانه وتعالى يقدم في هذه الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. لماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرع من أفرع الدين، والإيمان بالله هو الأصل. يقول العلماء في هذه الآية الله عز وجل قدم الأمر بالمعروف، قدم الفرع على الأصل، لأنه لا يتحقق فينا الأصل حتى يأتي فينا الفرع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من ماء زمزم ويسكن في الكعبة المشرفة، ولكن الله عز وجل ما يريد هذا الشيء، لا يريد الجلوس في مكة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله عز وجل يريد المشي من أجله في سبيله حتى هذا الإنسان يبلغ هذه الرسالة. نحن أمة نحمل
هذه الدعوة إلى الله ليست وظيفة. الوظيفة تنتهي ممكن سنة 100 سنة تنتهي، ولكن هذه الدعوة إلى الله هي رسالة خالدة مخلدة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فالذي يظن أن الوظيفة أو أن الدعوة وظيفة هذا خطأ. الدعوة إلى الله رسالة نحملها، بل يحملها كل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحملها إلى قيام الساعة، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل نبي ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الآن لو يأتي شخص من مكة المكرمة ويقول أنا نبي نقول له كاذب. لو يأتي شخص ويقول من المدينة المنورة ويقول أنا نبي نقول له كاذب. ولكن إذا جاءت الجماعة من الصين أو من اليابان أو من الهندوستان أو من الموسكو ويقولون نحن جماعة خارجين في سبيل الله 4 أشهر على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل أهل باكستان يقولون أهلا وسهلا مرحبا. شیخ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے دعوت کی فرضیت کو بیان فرمایا، اور قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ جل شانہ نے دعوت کی خیریت کو بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانے کے لیے تمہیں نکالا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے دعوت کی خیریت کو بیان فرمایا۔ شیخ نے فرمایا کہ بھی اللہ پاک نے دعوت کا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کو پہلے بیان فرمایا، اور ایمان کو اللہ نے بعد میں بیان فرمایا۔ حالانکہ پہلے تو ایمان ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہے، ایمان ہوگا تو پھر باقی عمل قبول ہوں گے۔ یہاں اللہ نے ایمان کو بعد میں ذکر کیا، دعوت والے عمل کو پہلے ذکر کیا۔ کیوں؟ دعوت حالانکہ وہ فرع ہے، ایمان اصل ہے، یہ اس لیے ذکر کیا تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے، ہمارے دلوں میں یہ بات رسوخ کر جائے کہ دعوت والا کام یہ اصل کام ہے۔ اور اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں رہنے والے، مکہ میں رہنے والے اور وہاں زمزم پینے والے، لیکن اللہ اپنے پیارے نبی کو کیا حکم فرمایا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ تبلیغ کریے جو آپ پر اتارا گیا، جو آپ کی طرف اتارا گیا، آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اللہ اپنے پیارے حبیب کو اس بات کا حکم دے رہے، دعوت کا حکم دے رہے۔ تو یہ جو کام ہے دعوت والا کام، یہ اصل کام ہے، اللہ نے اسی کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے۔ اور شیخ نے فرمایا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اب اگر دنیا میں کوئی چاہے عرب میں سے چاہے عجم میں سے کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم سارے کے سارے اس کو کہیں گے کہ یہ کاذب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ لیکن اگر دوسرے ملکوں سے جماعت آ جائے، شیخ نے فرمایا کہ اگر دوسرے ممالک سے جماعت آ جائے، افغانستان سے آ جائے، چین سے آ جائے، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہلا و سہلا مرحبا۔ کیوں کہ یہ دعوت والے کام کے لیے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے آئے ہیں، تو یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وكذلك الله سبحانه وتعالى يحسن لنا قول الداعي إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ الله سبحانه وتعالى يحب قول الداعي، الله سبحانه وتعالى يبين لنا عن هدهد، ليس إنسان طائر بسيط صغير، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد۔ الله أكبر، هدهد صغير الله عز وجل يجعل كلامه قرآن يتلى إلى قيام الساعة، بأي سبب ولأي سبب؟
لأجل الدعوة إلى الله جل وعلا. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرسل الوفود والسرايا من أمته صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هدهد صغير ليس مكلف بالدعوة إلى الله، ليس مكلف ولكن هذا الهدهد جاء في قلبه فكر ورحمة ويعني غضب. كيف وجد امرأة وقومها يسجدون للشمس والقمر من دون الله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل يحب الذي يدعو له ويخلد ذكره. وصاحب ياسين ليس مكلف بالدعوة إلى الله، لكن الله عز وجل جعل كلامه القرآن يتلى إلى قيام الساعة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لم يقل وجلس يتكلم، بل كله بالحركة، الدعوة بالحركة، الدعوة بالحركة. هذا الخروج في سبيل الله 4 شهور وسنة و7 شهور، هذا حركة من أجل الدين. هذه الحركة عظيمة عند الله لأننا ننوي فيها هداية أنفسنا وهداية البشرية. الله عز وجل ما جعل الدين ينتشر فقط بالكلام. الله عز وجل جعل جميع الأنبياء يتحركوا في أقوام، ومحمد صلى الله عليه وسلم يتحرك في قومه. الله عز وجل ما جعل نبي أو رسول هو يجلس ويقول ادعوا لي الناس، ادعوا لي الناس حتى أتكلم معهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب للناس، يخرج في الليل وينادي في الأسواق يا أيها الناس جاءت الراجفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، ينادي ينذر الناس، لأن الله عز وجل قال له إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا عليهم ومبشرا لهم بالجنة ونذيرا لهم من النار. तो शेख ने फरमाया कि भाई ये दावत वाला काम जो हमारी जिम्मेदारी है, तो अल्लाह ने दाई के कौल की तहसीन फरमाई। दावत को अल्लाह पाक ने अहसन अमल करार दिया। वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे, जो लोगों को अल्लाह की पहचान करवाए, तो इसकी बात सबसे अच्छी बात है। तो दाई की बात अल्लाह को पसंद है। इस पर शेख ने फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहु को हुदहुद एक परिंदा है, इंसान नहीं है, सिर्फ एक परिंदा है। अल्लाह को उसकी बात पसंद आई तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने उसकी इस बात को कुरान पाक के अंदर बयान फरमा दिया। फतफ़क़्क़द अत-तयर फ़क़ाल मा लिय ला अरा अल-हुदहुद अम कान मिन अल-गाइबिन लअुअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मुझे क्या होगा कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा, वो गायब है। लअुअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसको सख्त किस्म की सज़ा दूंगा। औ लअज़बहन्नहु, या मैं उसको ज़िबा कर दूंगा। औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, यहाँ तक कि वो मेरे पास कोई वाज़ेह दलील लेकर आ जाए। अब ये हुदहुद परिंदा है, लेकिन दिल के अंदर शफकत थी, दिल के अंदर रहमत थी, दूसरे लोगों की फिक्र की। दिल के अंदर एक बात लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कि मैं तो ऐसे लोगों के पास से आया हूँ कि जो अल्लाह को छोड़कर सूरज चांद की इबादत करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो दावत इनके दिल में रहमत थी, परिंदे के दिल में रहम था, दूसरे लोगों की फिक्र की। अल्लाह को इस परिंदे की ये अदा पसंद आई, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर जिक्र कर दिया। इसी तरह सूरह यासीन के अंदर हबीब नज्जार का वाक़या, वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसअ, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ,
کہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. اب وہ مکلف نہیں تھا دعوت کا، لیکن فکر کی، قوم کو آ کے دعوت دی کہ تم رسولوں کی بات کو مان لو. اس پر شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ دعوت وہ بیٹھ کر نہیں ہے، دعوت میں نقل و حرکت ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر دعوت نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھرتے تھے، لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے تھے. نقل و حرکت ضروری ہے. بازاروں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، رات میں جا کے لوگوں کو جا کے دعوت دیتے تھے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت علی عمل کے لیے نقل و حرکت ضرور کی. تو شیخ نے اس پر یہ فرمایا کہ جیسے وہ بستی سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے نقل و حرکت کر کے لوگوں کو دعوت دی، تو اللہ جل شانہ نے اس کی دعوت کو پسند فرمایا. تو قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین میں اللہ نے اس کی دعوت کو ذکر کر دیا. قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے قرآن پڑھیں گے تو اس کا تذکرہ چلتا ہے. تو دعوت کا عمل اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا ہے. نبی آ کے یہی لوگوں کو دعوت دیتے تھے. أيها الإخوة الكرام، في هذا الجهد المبارك، جهد التبليغ، الله عز وجل يحفظ الإيمان في قلوبنا أولا، يحفظ الإيمان في قلوبنا أولا، لأن نحن محتاجون لحفاظة الإيمان. وبحفاظة الإيمان الله سبحانه وتعالى